دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں۔ اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے غریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین،
اسٹیج پر، کرسیوں پر، گدوں پر براجمان علماء کرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی، اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ خواب میں مجھے اور آپ کو حضور کا بار بار دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کے ہاتھوں رب کعبہ سے ہم دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ مجھے اور آپ کو جام کوثر عطا فرمائے۔ 1 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا یہ بڑا مشکل امر ہے۔ آج تک سیرت پہ بہت کتابیں لکھی گئی، انٹرنیٹ پر سیرت کے متعلق بہت سارے بیانات موجود ہیں۔ سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے آخر میں ایک ہی بات لکھ کر اپنا قلم چھوڑا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے۔ سیرت حسین ہے، صورت بہترین ہے، سیرت کے اندر جمال ہے، صورت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، شریعت ملی شریعتوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، شہر ملا شہروں سے اعلیٰ، خلق ملا جان تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس مقام پر آمینہ کے لال کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، میرا اللہ وہاں سے آفتوں کے کھلے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کل ہم سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ نے جنت کے پھلوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے اندر رکھی ہے۔ مچھلی پانی میں سکون ملتا ہے، نبی کے عاشقوں کو ذکر مصطفیٰ سن کر سکون ملتا ہے۔ پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، مجھے اور آپ کو آمینہ کے لال کی سیرت کی ضرورت۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو لے جائے، اللہ تعالیٰ قعر مذلت میں گرے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا کی سیر کرا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ۔ جو چیز میرے اللہ کے خزانے میں ایک تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر بے شمار احسانات فرمائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہمارے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمارے اندر بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسان جتلایا۔ اللہ کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلاتا، لیکن جب اپنے حبیب کی نعمت کی باری آئی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا۔ الہ العالمین بے شمار احسانات تو نے ہم پر فرمائے، چاند تیرا احسان، سورج تیرا احسان، ستارے تیرے احسان، اولاد تیری احسان، مکان تیرا احسان، دکان تیرا احسان، ہوا فضا تیرا احسان۔ 1 سیکنڈ کے لیے ہوا کا نظام بند ہو جائے، اربوں نہیں خربوں لوگوں کو نہ کفن ملے نہ دفن ملے۔ اللہ فرماتا ہے یہ احسان تو میں نے جانوروں پر بھی کیے، اولاد دی، صحت دی، شفا دی۔ اللہ فرماتا ہے ایسے احسان تو میں نے کافروں پر بھی کیے، یہودیوں پر بھی کیے، جو مجھے نہیں مانتے ان پر بھی کیے، لیکن سب پر میں نے احسان فرمایا۔ مومنین پر میں نے احسان عظیم فرمایا۔ الہ العالمین وہ کیا احسان عظیم فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور وہ یہ احسان کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا۔ ویسے تو کتنے احسان ہیں،
360 جوڑ دیے، ہڈیوں میں کیلشیم بنایا، محبت کرنے والی ماں دی، شفقت کرنے والا باپ دیا، ایمان دیا، محمد مصطفیٰ کی غلامی دی، قرآن دیا، اولیاء کرام کتب ابدال کی لمبا چوڑا اللہ نے سلسلہ عطا فرمایا۔ میرے اللہ نے سمندروں کا خروش پیدا فرمایا، کبھی احسان نہیں جتلایا، درختوں کی قطاریں پیدا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، شمس و قمر پیدا فرمائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، مشرق اور مغرب کی تمام نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، شجر حجر پیدا فرمائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تخلیق فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، آدم علیہ السلام کو عظمت بخشی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، طوفان نوح سے نوح علیہ السلام کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، آتش نمرود میں ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اندھیرے کنویں میں یوسف صدیق اللہ کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اندھیری بیماریوں کے اندر ایوب علیہ السلام کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، تختہ دار پہ عیسیٰ روح اللہ کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، صحابہ آئے، تابعی آئے، تابعی آئے، اولیاء آئے، کتب ابدال آئے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، میری تمہاری آنکھوں کو پیدا فرمایا، مجھے تمہیں اللہ نے میٹھی زبان عطا فرمائی، دل دماغ کا نظام بنایا، جگر اور گردے کا نظام بنایا، ہاتھوں پیروں میں بازوؤں میں اللہ نے زور عطا فرمایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے میرے تمہارے قدموں میں رکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب میرے محمد کی تخلیق کی باری آئی، کائنات کا اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا، اور وہی احسان عظیم میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے قدر نہیں کی، تبھی تو بیاج کھاتے، تبھی تو سود کھاتے، تبھی تو کالج اور اسکول کے گیٹ پر کھڑا ہو کر اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے، تبھی تو رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، تبھی تو ممبر و محراب کی توہین کرتا ہے، تبھی تو جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج تو بڑے شوق سے کہتے مولانا صاحب ہم تو جنت سے آئے، جنت میں جائیں گے، جیسے اس کی نانی نے وہاں روم بک کرایا۔ جنت اتنی سستی ہوتی بلال حبشی کی چمڑی نہ ادھیڑی جاتی، ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، میرے نبی کی پشت نازک پہ اوجڑیاں نہ رکھی جاتی۔ کھلم کھلا بیاج کھانے والا دعویٰ کرتا ہے میں سب سے بڑا جنتی ہوں، ارے جنت دے گا تو بھی اللہ اپنے فضل اور کرم سے دے گا، اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ چھوڑے۔ مسجد ویران ہو گئی، سارا بازار جھوٹ اور دھوکے پہ چلتا ہے، کتنے مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھتے مسجد کی ٹوپی سے، 12,000 کو ٹوپیاں پہناتے۔ من غش فلیس منا، حضور فرماتے دھوکہ دینے والا میرا امتی نہیں ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سال سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا جوان،
اور قرآن کا تعلق ہمارا صرف رمضان سے، رمضان گیا قرآن کی چھٹی. کتنے ماں باپ گھروں میں سسک کر زندگیاں گزارتے، 4 اٹے کٹے جوان ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی، 4 اٹے کٹے جوان ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا. حالانکہ میرے نبی نے ماں اور باپ کی خدمت کا کتنا اونچا مقام بیان فرمایا. ایک نظر محبت کی ماں کے اوپر تم ڈال دو، میرے نبی نے فرمایا حج کا ثواب. ابا کو محبت سے دیکھ لو مسکراتے ہوئے، عمرے کا ثواب. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا، اور وہ یہ کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا. الہ العالمین. وہ حبیب کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرا وہ حبیب ہے جو اپنا ماتھا مجھے دکھائے میں قبلہ بدل دیتا ہوں. الہ العالمین. وہ حبیب کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب وہ ہے جس کا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں، جس کا نام نہ ہو کلمہ مکمل نہیں، جس کا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں، جس کا نام نہ ہو ایمان مکمل نہیں. بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیری شان کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے اخلاق کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے رتبے کو اونچا کر دیا، میں نے تیری گفتگو کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا. تو معراج پہ گیا، میں نے معراج کو بلند کر دیا. تو نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، میں نے باورچی کو اونچا کر دیا. تو نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھوا کے اذان دلوائی، میں نے قیامت تک آنے والے مؤذن کو اونچا کر دیا. تو مکے میں گیا، میں نے مکے کو اونچا کر دیا. تو مدینے میں آیا، میں نے مدینے کو اونچا کر دیا. الہ العالمین. الہ العالمین. تو نے اپنے حبیب کا ذکر لاؤڈ سپیکر پہ اونچا کیا، بلند پہاڑی پہ اونچا کیا. کہا نہیں نہیں، مشرق اور مغرب میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے حبیب کا ذکر ہوگا. مشرق اور مغرب میں میرا نام، مشرق اور مغرب میں تیرا نام، شمال اور جنوب میں میرا نام، شمال اور جنوب میں تیرا نام. اذان میں میرا نام، اذان میں تیرا نام. تکبیر میں میرا نام، تکبیر میں تیرا نام. کلمے میں میرا نام، کلمے میں تیرا نام. نماز میں میرا نام، نماز میں تیرا نام. کیوں؟ اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. میرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے تیری شان کو اونچا کر دیا. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا. جس طرف نگاہ ڈالو بلند و بالا ہے نام ان کا. نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا. جس طرف نگاہ ڈالو بلند و بالا ہے نام ان کا. محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے. دامن تو بڑی شے ہے، ہم کو تو نام تمہارا کافی ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم جائیں گے نا مشکات شریف میں، سب سے پہلے جائیں گے ہم سارے آدم علیہ السلام کے پاس. جنت کھلوا دے. آپ تو ابو البشر ہے، اللہ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے چلایا. مشرق اور مغرب میں مخلوق پھیل گئی، آپ تو ابو البشر ہے، آپ سب سے پہلے انسان ہیں. آپ جنت کھلوا دے، ہم سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری. دوسری حدیث میں لست لها، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ہم سارے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس. جنت کھلوا دے. وہ سارے کہیں گے جاؤ سارے اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے. ہم سارے آئیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس. وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، وہ جھوٹ نہیں تھا، حکمت عملی توریہ تھا. لیکن اگر اللہ نے پکڑ کر لی میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ہم سارے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جنت کھلوا دے. کہا میں نے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا، مر گیا تھا. اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ سارے چلے جاؤ
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہم سارے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب کہیں نہ جانا، جاؤ سارے چلے جاؤ محمد کے پاس. ہم سارے آئیں گے آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، عبد المطلب کے پوتے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. میرا نبی ہمیں کسی اور کے پاس نہ بھیجے گا. کہا جاؤ جاؤ پاتور والو، داؤد کے پاس، زکریا کے پاس، یحییٰ کے پاس، یوسف کے پاس، یعقوب کے پاس، سلیمان کے پاس. میرا نبی کسی کے پاس نہ بھیجے گا. قربان جاؤں میں اپنے نبی کے امت سے جو پیار تھا، سیدھے جائیں گے دربار الہی میں، لمبا چوڑا سجدہ کریں گے. پھر میرا اللہ کہے گا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. میرے حبیب سر اٹھا، مانگ. کیا مانگتا ہے؟ سفارش کرنا تیرا کام ہوگا، جنت کھول دینا مجھ رب کا کام ہوگا. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. نبی کی غلامی میں جیو، نبی کی غلامی میں مرو. کام وہ کرو جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. جوانوں سے خاص کہوں گا، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہو. الہ العالمین وہ کون سا نبی تمہیں ہمیں عطا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب تمہیں عطا فرمایا جو مکے میں گیا میں نے قرآن کو مکی بنا دیا، جو مدینے میں گیا میں نے قرآن کو مدنی بنا دیا. پورے قرآن میں میں نے 25 انبیاء کا نام لے کر بیان فرمایا، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی میں نے یا محمد نہیں فرمایا. الہ العالمین وہ کون سا حبیب تمہیں ہمیں عطا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب عطا فرمایا. کل سب سے پہلے قبر سے جس کو نکالا جائے گا، سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا، جن کی فرش والے بھی تعریف کرتے ہیں، عرش والے بھی تعریف کرتے ہیں. الہ العالمین وہ کون سا حبیب تو نے ہمیں عطا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب عطا فرمایا جس کا نام محمد ہے. جب میرے حبیب کا نام زبان پہ آ جائے ہونٹ مل جاتے ہیں. اللہ کا نام کروڑا مرتبہ لے لو ہونٹ نہیں ملتے، میرے محمد کا ایک دفعہ نام بولو ہونٹ مل گئے. سمجھ لو رب مل گیا، رب مل گیا، سمجھ لو سب مل گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام رکھو، اتنا خوبصورت نام. آج تو نام بھی ایسا رکھتے ہیں نا گھن محسوس ہوتی. نام کا تو صاحب نام پہ بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے گھروں میں بچوں کے نام اٹھا لو دیکھ لو، چاہے اس کا ترجمہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہوتا ہو، زبان پہ اچھا لگنا چاہیے. بلکہ مسلم شریف میں ہے اِنَّا حَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کو دو نام سب سے زیادہ پسند، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے حبیب کو بلائے گا محمد ادھر آؤ. تو محمد نام کے جتنے بچے ہوں گے سارے دوڑ لگائیں گے. تو اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا، تمہیں تو نہیں بلایا. کہا ہمارا بھی تو نام محمد تھا. کہا چلو آگے ہو جاؤ، سارے جنت میں چلے جاؤ. اب اور ایک بیماری ہے نام بگاڑنے کی. جو نام ہوتا ہے نا وہ نہیں بولتے، اس کا دوسرا نام جس کو وہ نک نیم. نام ہوگا ابراہیم کہیں گے مونٹی، نام ہوگا ابراہیم کہیں گے للو. کیوں؟ کیونکہ سب کو الو بناتا ہے. جو کتوں اور بلوں کے نام ہوتا ہے نا وہ مردوں بلاتے اس نام سے بلاتے ہیں. کہا میں محبت میں بلاتا ہوں. ارے محبت میں تم محمد کو بلاؤ، تو محمد نام چھوڑ کے تم اس کو کتوں اور بلوں کے نام سے پکارتے ہو. الہ العالمین وہ کون سا حبیب تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب عطا فرمایا ہے جو اپنی انگلی چاند کو کرے چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا. الہ العالمین وہ کیا احسان عظیم فرمایا؟ اذ بعث فیکم رسولا، کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا. من انفسکم،
تفصیل قرآن میں ہے. وہ تم میں سے ہے مگر تم جیسا نہیں ہے. تم میں سے ہے مگر تم جیسا. تم انگلی کا اشارہ کرو سامنے والا دھمکی سمجھتا ہے, ماحول بگڑ جاتا ہے. میرا حبیب انگلی کا اشارہ کرے درخت جڑوں چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں. تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. اس کا نام محمد ہے, وہ آمینہ کا لخت جگر ہے, وہ عبداللہ کا نور نظر ہے. 6 اس کی پھوپھیاں ہیں, 10 اس کے چاچے, 4 اس کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے اس کو بیٹے بھی عطا فرمائے. کہاں تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. تم بولتے ہو منہ سے تھوک نکلتا ہے, میرا حبیب بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے. تمہارے لعاب کے اندر جراثیم موجود ہے, میرے حبیب کے لعاب کے اندر اللہ نے شفائیں رکھی ہے. یہی لعاب حضرت جابر کے کھانے میں چلا جائے, 5 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا لیتے. یہی لعاب حضرت انس کے باغ میں لگ جائے, برکتیں آ جاتی ہے. یہی لعاب حضرت ابو بکر کی ایڑی میں لگ جائے, زہر اتر جاتا ہے. یہی لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگ جائے, شفا مل جاتی ہے. کہاں تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. الہ العالمین کیسے؟ کہاں جب تم چلتے ہو گرد و غبار اڑتا ہے, میرا حبیب چلتا ہے وہاں سے بھی ہدایت کے چشمے چلتے ہیں. تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں. حجر اسود, کہو زور سے آمین. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. حجر اسود پتھر ہے مگر عام پتھروں جیسا نہیں ہے. مشکات شریف میں کل اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, 2 اس کی کان ہوں گے اور 1 اس کی زبان ہوں گی. چومنے والے کی ایمان کی حجر اسود گواہی دے گا. حدیث میں من فاوزہ فإنما يفاوض ید الرحمن, جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, چھوتا ہے, گویا وہ رب سے مصافحہ کر رہا ہے. حجر اسود پتھر ہے مگر عام پتھروں جیسا نہیں ہے. کسی بھی پتھر کو چومنے کا وہ مقام اور ثواب نہیں ہے جو حجر اسود کا ہے. وہ جنت سے ہے, وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, حاجیوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا. زمزم پانی ہے مگر عام پانی جیسا نہیں ہے. 500 سال پہلے اگر کسی نے حج کیا ہو, 100 سال پہلے کسی نے حج کیا ہو, زمزم پڑا ہو, ڈرم کھول کے دیکھ لو, نہ بدبو آتی ہے, نہ رنگت بدلتی ہے, نہ خوشبو بدلتی ہے, نہ ذائقہ بدلتا ہے. ہمارے گھر کا مٹکے کا پانی ہفتے میں گدلا ہو جاتا ہے. آپ یہ بوٹل اپنی گاڑی میں 2-3 دن تک رکھو, بچہ بھی پانی نہیں پیے گا, بدبو آتی ہے. 100 سال پہلے تمہارے گھر میں زمزم رکھا ہو, آج بھی ڈرم کھول کے دیکھ لو, اس کی رنگت میں اور خوشبو میں کوئی فرق نہیں آتا. پانی ہے مگر عام پانی جیسا نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے 40 دن اگر کوئی 1 دانہ بھی کھانا نہ کھائے, صرف زمزم پیتا رہے, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں ہٹ کر ایک بات بتاؤں, زمزم کس کا معجزہ ہے؟ بولو. اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی رگڑی, اللہ نے زمزم نمودار فرمایا. کتابوں میں لکھا ہے یہ بھی ہمارے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ کنواں مٹی سے بھر گیا تھا. خواجہ عبد المطلب نے تاریخی نقوش اور حوالے سے اسے ٹریس کیا, اس کی کھدائی کے اللہ نے زمزم برآمد کیا. کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ کنویں کے پاس تشریف لائے. کہا پانی نکالو. پانی نکالا گیا, آپ نے تھوڑا پیا, پھر صحابہ کے ہاتھوں میں پیالہ پکڑا دیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا واپس کنویں میں پانی ڈال دو. پھر فرمایا جس کنویں میں مجھ محمد کا جھوٹا چلا جائے قیامت آ سکتی ہے, اس کے کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اب اس مجمع میں مجھے بتاؤ کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس نے آج تک زمزم کا 1 گھونٹ نہ پیا ہو. چلو بتاؤ ہاتھ اٹھا کے جس نے آج تک زمزم کا 1 گھونٹ پیا ہو. بتاؤ کون ہے زمزم پیا ہو جس نے آج تک؟ ماشاءاللہ. زمزم پینے والوں تمہیں مبارک ہو, زور سے سبحان اللہ کہنا. تم نے زمزم نہیں پیا, تم نے ہمارے نبی محمد کا جھوٹا پیا ہے. اور ایک بات, حضرت اسماعیل کی ایڑی سے جو پانی نکلا اس کی رنگت نہیں بدلتی, خوشبو نہیں بدلتی. تو ایڑی کی صحبت کا یہ اثر, خوشبو اور رنگت نہیں بدلی. آپ بتاؤ جو میرے نبی سے جڑ جائے اس کی رنگت کیسے بدل سکتی ہے؟ اور 2 تو ایسے جڑے قیامت کے دن اٹھیں گے, ابو بکر اور عمر. ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے, اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب, صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل
جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ میرے نبی کی دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ مدفون ہوں گے۔ خیر، حجر اسود پتھر ہے مگر عام پتھروں جیسا، بولو زمزم پانی ہے مگر عام پانی جیسا نہیں ہے۔ پاتور والو دل کے کانوں سے سننا، جس طرح حجر اسود سارے پتھروں کا سردار ہے، جس طرح زمزم کا پانی سارے پانیوں کا سردار ہے، جس طرح قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، اسی طرح میرا تمہارا نبی یہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح ہمارا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کو جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ کتاب فطرت کا سرورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ اتنا ہی کہہ دے ہمارا نبی الہ العالمین میرا غلام آ رہا ہے۔ جس طرح حجر اسود سارے پتھروں کا سردار ہے، جس طرح زمزم کا پانی سارے پانیوں کا سردار ہے، جس طرح رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح ہمارا نبی ساری کائنات کا سردار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب تو مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، تو زمین پر بیٹھ جا میں زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے میں آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے میں جنت بنا دوں گا۔ اللہ نے ساری کائنات میں آدم علیہ السلام کو چنا، آدم سے اللہ نے خلیل اللہ کو چنا، خلیل اللہ سے اللہ نے ذبیح اللہ کو چنا، ذبیح اللہ سے اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ سے اللہ نے فہر کو چنا، فہر سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، اور پورے عرب سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا۔ بولو زور سے، ہم میں سے مگر، بولو ہم میں سے ہے مگر ہم جیسا نہیں ہے۔ میرا حبیب انگلی کا اشارہ کرے سامنے والا، ہم انگلی کا اشارہ کرے سامنے والا دھمکی سمجھتا ہے، میرا حبیب انگلی کا اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے، درخت جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے۔ کیا وہ منظر یاد نہیں ہے؟ اشارہ نبی کا تھا، مٹھی ابو جہل کی تھی، کنکر کلمہ میرے نبی کا پڑھتے تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ہوا قرآن تقریر ہے، حسن
مصطفیٰ دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قصہ سناؤ، میرے حبیب میرے نبی کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا۔ بنو سعد کی عورتیں آئی تھی بچے لینے کے لیے مکے میں، جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی مکے میں قافلوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی، جس سے ہوا میں تعفن پھیلتا تھا، جس سے بچے متاثر ہوتے بیمار پڑ جاتے، تو دودھ پلانے کے لیے شہر سے بچوں کو گاؤں بھیجا جاتا۔ گاؤں کی عورتیں آتی تھی، جس دہلیز پر زیادہ رقم ملتی وہاں سے بچے اٹھاتی تھی۔ بنو سعد کی عورتیں چلی بچے اٹھانے، ان عورتوں میں ایک خوش نصیب خاتون تھی جس کا نام میں اور آپ سارے جانتے ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی سواری بڑی سست تھی، ساری عورتیں پہلے مکے آ گئی، جہاں جہاں زیادہ انعام ملتا تھا وہاں سے بچہ اٹھا لیا۔ کچھ عورتیں تو میرے نبی کی دہلیز پر بھی آئی تھی، جب سنا نا یتیم ہے انعام نہ ملے گا تو سرک گئی۔ جب حلیمہ آئی نا تو حضور کے علاوہ اور کوئی بچہ گھر میں نہ بچا تھا، تو اس کا خاوند کہنے لگا یتیم میں پیسہ ملے گا نہیں، چلو نکلتے ہیں۔ کہاں خالی ہاتھ جانا، خالی ہاتھ واپس جانا، آنا جانا یہ تو عقل مندی نہیں ہے، چلو انعام نہ ملے گا بچہ دیکھ لیتے، اس کی مسکراہٹ تو ملے گی۔ حلیمہ آئی آمینہ کی دہلیز پر، کنڈا کھٹکھٹایا، اندر تشریف لے گئی، کہا آمینہ مجھے پتا ہے کہ تیرا بچہ یتیم ہے، زیادہ انعام کی آرزو تو میری بھی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ تیرے حبیب کا چہرہ تو دکھا، تیرے لال کا چہرہ تو دکھا۔ جب چہرے سے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حلیمہ فرماتی ایسا نور کا لچکارا لگا میری آنکھیں گھبرا گئی۔ والضحیٰ والا چہرہ تھا، واللیل اذا سجا، زلفوں کی قسم، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم۔ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی آمینہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آمینہ فرمانے لگی تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی شہر میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تشریف لائے، فرمانے لگے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، ایسا حسین بچہ میں نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، حلیمہ تو نے شہر میں گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، میں نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل گواہ کی دیتا ہوں میں نے پوری کائنات کا دورہ کیا ہے، ایسا حسین میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ پاک جل شانوں کی طرف سے آواز آئی حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، میں رب کعبہ گواہی دیتا ہوں ایسا چاند کا ٹکڑا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ شرمندگی میں ڈوب جائے ہم، اتنے حسین نبی کے امتی یہ کام کتنے گندے کرتے ہیں۔ جس نبی کی آمد پر اللہ نے عطر کی بارش برسائی، دیکھو آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، خود ہی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ وہ مجذوب نے کہا تھا جالی کے سامنے کھڑے ہو کر ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اخلاق دیکھو ہمارے اخلاق، میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے۔ 100 روپے کی سلیپر مسجد لیٹرین میں ہم دیکھتے آدھی آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوں گی تو کوئی اٹھا کے لے جائے۔ ہماری مسجد کی لیٹرین کے جوتے محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو آئی تھی، اوپر نماز ہو رہی ہے نیچے وہ نل نکال رہا ہے، اور ایسوں کو پوچھ بھی لیا جائے نا تو کہتے ہیں کہ مسجد کے نالے برکت ہی ہوں گے۔ ایک جگہ بیان میں کہا میرے جوتے نہیں تھے، تو کہے یار متولی صاحب سے کہا میرے جوتے نہیں، کہاں برکت ہی سمجھ کے لے گئے ہوں گے۔ کام سارے ہم کیسے کرتے، پورا گھروں میں کلچر یہودی اور انگریز گھسا ہوا ہے۔ بڈے منانا یہ کوئی ہمارا وظیفہ ہے، سالگرہ منانا یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ تو یہودیوں کا سسٹم ہے، یہ تو انگریزوں کا تیوہار ہے۔
آج ایک باپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے، یہ جوان لوگ ہوٹلوں میں روم بک کراتے ہیں، اپنے دوستوں کو پکنک کراتے ہیں کہ بھائی میرا برتھ ڈے، جیسے دنیا میں آ کے بہت بڑا احسان کیا ہو۔ ایک دن روزہ رکھ، میرے نبی نے روزہ رکھا پیدائش کے دن۔ ابن ماجہ شریف میں جس دن میرے نبی کا پیدائش تھا تو روزہ رکھتے تھے، ہم تو کیک کاٹتے، سالگرہ مناتے، بیوی کو گفٹ دیتے۔ اس دیواجی لائف ایک سال ختم ہو گیا، کتنے حقوق پائمال کیے ایک دوسرے کے، اس کی بھرپائی کرنی ہے، چہ جائے کہ سالگرہ منائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا کل قبروں کے انہی سے اٹھایا جائے گا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ ایک بستی میں 800 مکان ہے، فجر میں 8 آدمی نہیں ہوتے، مغرب میں 8 صف، فجر میں آدھی صف، 800 کی بستی، پوری کی پوری بستی سوئی پڑی ہے، آدھی صف فجر میں نہیں ہوتی۔ 2 بجے تک جاگتا ہے جوان، 3 بجے تک جاگتا ہے اور اٹھتے صبح 12 بجے۔ یہ اس کی صبح ہے، اوپر ہو گئی۔ اللہ فرما ساری کائنات میں ایسا حسین بچہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ کن کن کو نبی سے پیارے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے، سچے عاشق رسول کہو زور سے انشاءاللہ ہم ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا منقوہ عورتیں، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جمعہ کو مسجد میں آتا، جوان مسجد میں آئے گا نا سب سے پہلے نظر گھڑی پہ جاتی، 2 منٹ زیادہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مشکات شریف میں خیر الاماکن، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ مساجد ہے، وشر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ اگر حسینی ہے تو حسین کا سجدہ بھی یاد رکھے۔ وہ شمر چھاتی پہ کا حسین مان کیا مانتا ہے، کہ چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، متیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ جمعہ کو مسجد میں آنے والا محمدی کہاں سے بن گیا؟ بعد بیاج کھانے والا کہیں عاشق رسول ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا کرنے والا کبھی عاشق رسول ہوتا ہے، ماں باپ کا غریبان چاک کرنے والا کبھی عاشق رسول نہیں ہوتا۔ مسجد میں دین کی نوکری کرنے والے اور مصلی رسول کی وراثت کو سنبھالنے والے، امام اور مؤذن کی توہین کرنے والا کبھی عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ الہ العالمین، وہ کیا احسان عظیم فرمایا؟ قائد بعث فیکم رسولا، کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا، من انفسکم، جو تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے۔ الہ العالمین، وہ حبیب کا عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قرآن پڑھتا ہے اور امتی واٹس ایپ پڑھتا ہے۔ نبی قرآن پڑھتا ہے، امتی اخبار پڑھتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں 4 گھنٹے نیٹ چلا سکتے ہو، 4 منٹ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے۔ 5 گھنٹے فیس بک چلا سکتے ہو، 5 منٹ سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن تب یاد آتا ہے جب گھر میں دادا نانا کی میت پڑی ہو۔ پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، انگلی گھماتے سورہ بقرہ پہ، پڑھتے سورہ یاسین۔
کتنے جوان ہیں، میں الزام نہیں لگاتا، یہ ماحول ایسا بنایا موبائل نے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتنے جوان ایسے ملیں گے جن کو جنازے کی دعا نہیں آتی، باپ کی ماں کی میت پر رسمن کھڑے ہو جاتے، یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے۔ بیٹا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بیٹا دیندار ہو، اور اس کو حق بنتا ہے کہ باپ کی اور ماں کی میت جنازہ وہ پڑھائے، لیکن بیٹا اس پوزیشن میں نہیں ہے یا اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی، یہ کتنی بے شرمی اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ باپ کی ماں کی میت پر بیٹا کھڑا ہے لیکن جنازے کی دعا نہیں آتی۔ انٹرنیٹ پر ایک کتاب ہے المنجد، لغت کی کتاب، اس کا لیکھک رائٹر ہے لویس معلوف، یہودی تھا، وہ پورے قرآن کا حافظ تھا، میرے نبی کا ماننے والا نہیں ہے، میرے نبی کا ہم مذہب نہیں ہے۔ لویس معلوف المنجد کتاب کا لیکھک، پورے قرآن کا حافظ۔ پاتور والو دل کے کانوں سے سنو، اگر لویس معلوف نے کل روز محشر میں میرے نبی سے کہہ دیا میں تو تیرا ہم مذہب نہیں تھا، میں تو تیرا عاشق نہیں تھا، میں تو تیرا ماننے والا نہیں تھا، لیکن جو تیرا عشق کا دم بھرنے والے، تیرے شفاعت کی امید رکھنے والے بلاؤ ہمارے سامنے، انہیں 20 صورتیں بھی یاد نہیں ہوئی تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جوان کہتا ہے آج کا مولانا ٹائم نہیں ملتا دکان سے، ناشتہ کتنی دفعہ کرتا ہے، چائے کتنی دفعہ پیتے ہو، روزانہ غسل کرتے ہو، روزانہ گاڑیوں کی صفائی ہوتی ہے، شوگر ہے تو 2 دفعہ ٹیکا لگاتے ہو، بلڈ پریشر ہے تو 2 وقت گولیاں کھاتے ہو، ایک وقت کی گولی چھوڑ دو جسم کا بیلنس ہٹ جاتا ہے، سارا کام وقت پہ ہو رہا ہے، تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ جتنے جوان کھڑے ہیں نا، اگر اپنے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنائے، روزانہ 1 پارہ پڑھنا ایک بندے کو، اب گروپ ایڈمن 29 کو اپنے ساتھ ایڈ کر لے اور 1 پارہ پڑھنا، 25 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، جس رب نے 24 گھنٹے نعمتوں کی برسات مجھ پر آپ پر فرمائی، آدھا گھنٹہ تمہیں نکالنا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکالوں گے، تمہارے اسی گروپ سے 30 آدمی اگر ایڈ ہے، اسی گروپ سے روزانہ 1 قرآن ختم ہوگا، 1 قرآن، صرف 30 آدمیوں کو 24 گھنٹے میں صرف 30 منٹ دینے ہیں، 1 قرآن روزانہ ختم اسی گروپ سے، اور 90 آدمی ہے تو 3 قرآن، اب ملاتے جاؤ 30 آدمیوں کو، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تمہارے دامن میں 500 سے متجاوز قرآن ہوں گے، پھر پڑھنے میں دقت نہ ہوگی۔ ہماری مشق نہیں ہوتی نا، جس چیز کی مشق نہیں ہوتی وہ چیز مشکل بن جاتی ہے، کسی بھی چیز کو آسان بنانا ہو تو اس کی مشق چاہیے۔ سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دھن بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں، آیت الکرسی کہتی ہے ارے او اللہ والے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر، ساری ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے او اللہ والے 3 دفعہ میری تلاوت کر کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بخش دیا کر، پورے قرآن کا ثواب بن کر ان کی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ سورہ یاسین کہتی ہے فجر کے بعد 1 دفعہ میری تلاوت کر، رات تک ہر ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ سورہ کہف کہتی ہے ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، قرب قیامت میں فتنے دجال سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ بولو زور سے قرآن وفادار ہوا کہ نہیں ہوا؟ پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں، ابو طالب مکی، انہوں نے ایک کتاب لکھی قوت القلوب، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا الف با تا تھا جیم 5 حروف کا اٹھاؤ، فرشتے نہیں اٹھا سکتے، اللہ نے فرمایا اس میں میری ذات کی طاقت موجود ہے، 5 حروف فرشتے نہیں اٹھا سکے۔ آپ کو نکتے کی بات بتاؤں، 8 سال کا بچہ پورا قرآن حافظ بن جاتا ہے، فرشتے 5 حرف نہیں اٹھا سکے، اللہ نے پورا قرآن محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا، بولو سبحان اللہ۔
8 سال کا بچہ. میں ابھی تھوڑے دن پہلے شہادہ گیا تھا. شہادہ یہاں ہمارے مہاراشٹر کا علاقہ ہے شہادہ. ایک بچے نے 8 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا. 8 مہینے. ایک بچے کی عمر تھی 11 سال پورے قرآن. میں دھاڑ گیا تھا, ہمارے وہاں دوست ہے مولانا مختار صاحب. 2 بچیوں کی کمپٹیشن چل رہی تھی, 2 بچیوں کی. وہ کہتی ہے میں پہلے حافظہ بنوں گی, وہ کہتی میں پہلے حافظہ بنوں گی. آپ یقین کرو 2 بچیوں نے 120 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا 4 مہینے میں. اور ایک بچی بیمار تھی, 1 دن ناگا ہو گیا, اس کا 121 دن ہوا. 4 مہینے میں پورے قرآن کریم کا حافظ. آپ برطانیہ چلے جاؤ, لندن چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, کینیڈا چلے جاؤ, آپ کو لندن کی جامع مسجد میں جو قرآن کریم کا نسخہ ملے گا وہی تمہاری پاتور کی جامع مسجد میں ملے گا, زیر زبر کا فرق کیے بغیر. موسیٰ علیہ کی صلاۃ والسلام گئے, معجزہ ختم. عصا ہے, لاٹھی ہے, سانپ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. پرندے موجود ہیں, نبی گئے سلیمان علیہ کی سلام, معجزہ ختم. پرندے موجود کوئی نہیں سمجھتا, لوہا موجود ہے, موم کوئی نہیں کر سکتا. میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, ہمارے نبی پردہ فرما گئے, لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے. کہو انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. آئی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں. اللہ کی قسم اگر قرآن سے تمہاری دوستی ہے, کسی بھی بابا کی ضرورت نہ پڑیں گے, اللہ تمہارے گھروں میں رحمتوں کی بارش برسائے گا. میرا نبی قرآن پڑھتا ہے تو 5 حرف فرشتے نہیں اٹھا سکے. اللہ نے پورا قرآن محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا. یہی قرآن اگر پہاڑی پہ اتارا جاتا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن میں ہے اگر یہ قرآن پہاڑی پہ اتارا جاتا تو اس کا وزن اتنا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب دوسری طرف 8 سال کا 10 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. فرشتے 5 حرف نہیں اٹھا سکے. آپ کو پتہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا. اللہ فرماتا ہے اس کے اندر جلال تھا, لیکن میں نے محمد کے سینے پہ اتارا تو یہ جلال جمال میں بدل گیا, اس لیے 10 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے. جلالی تھا, محمد کے سینے پہ اترا تو جلالی جمالی بن گیا, 8 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن ختم کیا کرتی تھی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1 مہینے میں پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1 مہینے کے اندر پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. اور امام محمد جنہوں نے ایک کتاب لکھی المبسوط, علماء جانتے ہیں امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. 8 دن میں کو سبحان اللہ قرآن کریم کا حفظ کیا. 8 دن میں انہوں نے ایک کتاب لکھی المبسوط, ہزاروں مسائل لکھی. انگریز کے پاس یہ کتاب آئی, انگریز نے پوری کتاب ریسرچ کی. پھر اس کے دل میں یہ جذبہ انگڑائے لینے لگا کہ میں محمد کا غلام بن جاتا ہوں, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اس نے اپنا جذبہ اپنے دوستوں سے شیئر کیا. کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کیوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے, بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. قرآن سے دوستی کرو. آخری موقع پر ہمارے نبی نے کہا تھا 2 تحفے دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. مضبوطی سے تھام لیا, کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن, دوسرا میری سیرت میری زندگی. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو. تمہارے جنازے اٹھانے والے روئیں گے, پوتے نواسے روئیں گے, تمہاری بیٹیاں تمہارے بیٹے روئیں گے, لیکن تم مسکراتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں جاؤں گے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا. الہ العالمین, وہ کیا احسان عظیم کیا؟ کہا میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا جو تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. یتلو علیکم آیاتی, میرا حبیب قرآن پڑھتا ہے. ویزکیکم, دلوں کا تزکیہ فرما دے. سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے اس کائنات کا تو میرا نبی ہے. سب سے بڑی خانقاہ اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہے. اگر اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہو نا, کسی اللہ والے کے پاس جایا کرو, کسی نیک مجلس میں بیٹھ لیا کرو. جہاں اللہ والے بستے ہیں نا وہاں چھم چھم رحمتوں کی بارش ہوتی ہے.
معاف کرنا، آج تو ولایت کے نام پر بھی دکانداری چل رہی ہے. جو سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے نا، وہیں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. سب سے زیادہ فراڈ، سب سے زیادہ بھیڑ. مر جانا لیکن عقیدے میں کبھی پلپلاپن مت آنے دینا. میرا تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ بولو زور سے. میرا تمہارا حاجت روا کون ہے؟ میری تمہاری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ مجھے تمہیں جلانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا، گرانے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا، جلانے والا، ساری اتھارٹی. بولو زور سے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بابا کیا کہتا ہے؟ تیرا نقصان تیرا بھائی نے کیا ہے. اگر اتنا ہی کہہ دیا نا یہ بابا، اتنا ہی کہہ دے کہ تیرا برا چاہنے والا تیرا فیملی کا ہی کوئی ہے، تو یہ اپنے باپ کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ اپنی ماں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے. ان کے ہتھ کھنڈوں میں مت پھنسنا. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ دینے والا ہندو تھا. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دے. کہا کیوں؟ کہا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا. آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے. اور آج چاروں طرف اتنا شور ہے جیسے جنت لوٹ رہی ہو. کسی بھی جہاں بھی رہو، بس بھروسہ میرا تمہارا اللہ پہ ہونا چاہیے. اتنا کہہ دیا، اتنا. تیرا برا کرنے والا تیرے گھر کا کوئی ہے، وہ اپنی اولاد کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک کتاب کا نام دو، علماء موجود ہے ان سے کتابیں لو. اعمال قرآنی مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے. کوئی وظیفہ ایسا نہیں چھوڑا جنہوں نے نہ لکھا ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور سارا قرآن کی آیتیں لکھی ہے ساری. آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کی بچی بیمار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 51 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے بچی کو پلاؤ تو انشاءاللہ شفا مل جائیں گے. کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس سے بڑا وزنی ترجمہ کیا ہو سکتا؟ وزنی آیت کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم چاروں طرف سے ڈس جاتے ہیں، عقیدے ہمارے برباد ہو گئے. امام محمد کا جنازہ اٹھا. ایک یہودی کے دل میں بات آئی، وقت کا بڑا ولی ہے، اس کے جنازے کو چارپائی کو کاندھا دے دیتا ہوں. جو امام محمد کے جنازے کو اپنے چارپائی کو اپنے کاندھوں پہ رکھا، اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا. اکابر کی لاشیں دین دیا کرتی تھی، اور آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور سب سے بڑی خانقاہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی. دیکھو نگاہ نبوت نے صحابہ کو کیسے چمکا. یہ وہی لوگ تھے جو پینے پلانے میں 50-50 سال لڑتے تھے، جنہوں نے بیٹیاں دفنائی، جنہیں گھٹی شراب کی پلائی جاتی تھی، جن کی تحنیک خون سے کرائی جاتی تھی. جب میرے نبی کی نظر پڑی، جب میرے نبی کی نبوت والی نظر پڑی، میں آپ کو سناؤں، جو آنکھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ویسی آنکھ اللہ نے ساری کائنات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی. ایک تاجر میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، ابو بکر صدیق بن جاتا ہے. ایک قاتل میرے نبی کی نظر میں آتا ہے، وہ عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے. ایک بزنس مین میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، عثمان ابن عفان بن جاتا ہے. ایک گلیوں میں کھیلنے والا بچہ میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، علی شیر خدا بن جاتا ہے. ابو عبیدہ میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، امین امت بن جاتا ہے. ابی بن کعب میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، قاری امت بن جاتا ہے. خالد ابن ولید میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، جرنیل امت بن جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، مفسر امت بن جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے، فقیہ امت بن جاتا ہے. ایک ایسا آدمی میرے مصطفیٰ کی نظر میں آتا ہے جو گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، بدصورت ہے، دور قریب کا نہیں، دور کا ہے، اپنا نہیں، بیگانہ ہے، امیر نہیں، غریب ہے، دیس کا نہیں، پردیس کا ہے، غلام نہیں، آقا نہیں، غلام ہے. آیا مصطفیٰ کی نظر میں کون سبحان اللہ، وہ بلال حبشی بن جاتا ہے. 300 میل دور
وہ صحابی جنگ لڑ رہے ساریہ، عمر ابن الخطاب منبر پر چڑھے، وہ دشمن والی فوج پیچھے سے آنا چاہتی تھی، صحابی کی نظر نہ تھی، یا ساریۃ الجبل، میرے نبی نے ایسی تربیت، ہوا ٹیلی فون بن گئی، وہ صحابی نے 300 کلومیٹر دور سنا، ہوا ان کی نوکر بن گئی، زلزلہ ان کا نوکر بن گیا، افریقہ کے جنگل کے شیر جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں، وہ چلتے فرش پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے، 313 ہے، ہزاروں پہ غالب آ گئے، کیا بات تھی، نہ روم و ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، جب گھر سے نکلے محمد کے گھرانے والے۔ سعد ابن ابی وقاص دریا دجلہ کے کنارے پہنچے، وہ بریج توڑ دیے، کشتیاں جلا دی دشمنوں نے، وہ دریا کے اس پار جانا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے سجدہ، ساتھیوں سے کہا نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھی۔ سعد ابن ابی وقاص نے اللہ سے دعا مانگی، الہ العالمین آج تک کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، نہ آج مانگتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی رسالت کا جھنڈا، تیری توحید کا جھنڈا دریا کے اس کنارے لہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دریا کو موٹر وے بنا دیا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات نے دوڑا دیے گوڑے ہم نے، 20 فیٹ دور ہے کنارہ۔ سعد ابن ابی وقاص نے ساتھیوں سے پوچھا کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی؟ ایک ساتھی کہنے لگا میرا پیالہ گر گیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص سے پانی سے کہا، دریا سے کہا، یہ محمد مصطفیٰ کی امانت ہے، تجھے پیالے کی کیا ضرورت ہے، اس کی امانت واپس کر۔ مسلمانوں، سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہم کنارے بعد میں پہنچے، پیالہ پہلے پہنچ چکا تھا۔ نگاہ نبوت نے انہیں ایسا چمکایا تھا، بلال حبشی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ابو بکر اور عمر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حیات الصحابہ 3 جلدوں میں تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اب پڑھو اپنے گھروں میں، صحابہ کی زندگیاں اٹھاؤ۔ قربان جاؤں بلال کی داستان کتنی عجیب داستان ہے، پیچھے مارتا ہے بلال ہنستا ہے، وہ پیچھے سے کوڑا مارتا ہے بلال مسکراتا ہے۔ کسی گزرنے والے نے یہ منظر دیکھا، کہا بلال وہ مارتا ہے تو ہنستا ہے، تجھے درد نہیں ہوتا؟ بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں۔ ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہاں دیکھتے؟ کہا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں رب خرید لے، جسم سے بوٹیاں اڑیں گی، حق حق کی آواز ختم نہ ہوں گی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما ہے، تجھی آزما ہم جگر آزما ہے، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ مسلمانوں کتنے جنازے ہم نے اٹھائے، کتنے مردے دفنائے، منہا خلقناکم پڑھ کر کتنے مردہ چہروں پہ مٹی ڈالی، کتنوں کا غسل کا پانی گرم کیا، کتنوں کو کاندھوں پہ اٹھایا، کتنوں کے نماز جنازہ پڑھی، کتنوں کے مردہ میتوں کے اعلان ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ یہ بات نہ سمجھو کہ ہم اسی دنیا میں پڑے رہیں گے، ہمارے باپ دادا آئے دنیا سے چلے گئے، ایک وقت آئے گا پاتور کی سرزمین ہم چھوڑ دیں گے، مسجد وہیں رہیں گی، سجدے کرنے والے بدل جاتے ہیں، نل وہیں کھڑے ہیں، وضو کرنے والے بدل جاتے ہیں، گاڑیاں وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، چلانے والے بدل جاتے ہیں، مکان وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، دستاویز سگنیچر بدل جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا میرا تمہارا جنازہ اٹھے گا، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا میری تمہاری جسم کا تانا بانا بکھر جائے گا، روح کا جسم سے تعلق منقطع ہو جائے گا، لوگ مسجدوں میں کہیں گے فلانا چلا گیا، وہ فلانا میں ہوں گے آپ ہوں گے، وہ وقت آئے ابھی سے اسی وقت سے نیت کر کے اٹھے انشاءاللہ نبی کی غلامی میں جئیں گے، نبی کی غلامی میں مریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک حدیث آج پلے باندھ لو اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ لب لباب، بلکہ میرے پورے عنوان کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، میرے نبی نے فرمایا مضبوطی سے پکڑ لو، زمانے میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی زندگی۔ کام وہ کرو جس کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا مصطفیٰ نے منع فرمایا۔ جنت بھی تمہاری انشاءاللہ، دنیا بھی تمہاری، دنیا میں بھی کامیابی، جنت میں بھی انشاءاللہ۔ ہم اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنائے گا۔ آپ سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 نبی کی غلامی میں جئیں گے انشاءاللہ۔ جوان بولو زور سے، داڑیاں نہیں کٹوائیں گے انشاءاللہ، داڑھی نہیں منڈوانی انشاءاللہ۔ یہ شکل لے کے نہ جاؤ کہ میرا نبی کہہ دے سوکن سوکن، دور ہٹو، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔
لباس نبی کے طریقوں کے مطابق اور صورت وہ بھی میرے نبی کے طریقوں کے مطابق. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور شکل میں ہم پر جو احسان فرمایا ہے, اللہ اس احسان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.